بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں آیت نمبر 12 یعنی 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ کیا تھا، اور جس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کریمہ میں غزوہ خندق یا جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے اس کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غزوے میں مسلمانوں پر چڑھائی کر کے آنے والے لوگ، ان کا زور و شور اور جس عزم اور ارادے کے ساتھ وہ آئے اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے نتیجے کا بھی ذکر کر دیا تاکہ نتیجہ کے لیے دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے، وگرنہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے 27 تک اس غزوہ کے احوال تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ہم تھوڑا سا پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا، اور اس میں بھی میں اس مضمون کے تسلسل کے لیے یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ غزوہ خندق یا جنگ خندق یا جنگ احزاب، اس کے اصل محرک وہ یہودی تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور وہ خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے، خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اس غزوہ کے لیے، اس جنگ کے لیے مسلمانوں کے جتنے مخالفین تھے، خواہ مشرکین مکہ تھے یا یہود تھے جو مدینہ سے نکل چکے تھے، یا عرب کے وہ مشرک بدوی قبائل تھے جو مسلمانوں کے خلاف تھے، انہوں نے سب کے پاس جا کر تقریباً 20 افراد کا وفد بھیجا، جس نے جا کر ان لوگوں کو قائل کیا اور مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کیا۔ اس طرح اس غزوہ کے اندر یا اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے مخالفین، ان کی تعداد 10,000 تھی۔ 10,000 لوگ وہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور مسلمانوں کی مجاہدین کی تعداد زیادہ تر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ 3,000 تھی، لیکن بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ وہ 1,000 تھی، ان کی تعداد 1,000 تھی، اور اس کے بارے میں بھی جو دلائل ہیں اس کی تائید کرتے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی تھی۔ اس جنگ کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کو جنگ احزاب اس لیے کہا گیا کہ اس میں بہت سارے گروہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہہ کر ساتھ ملایا گیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اس جنگ میں چونکہ سب لوگ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کا کچھ باقی نہیں بچے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آپ اس سے گھبرائیں نہیں کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہمیں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کے اندر بھی، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بصیرت عطا کی تھی ہر لحاظ سے،
تو مسلمانوں کا CID نظام اس دور میں مخابرات جو تھے یہ بڑے سٹرانگ تھے. وہ جہاں جہاں بھی گئے، جن جن لوگوں کو بھی ان کے نمائندے جو جا کر کہتے رہے مسلمانوں کے خلاف، اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں پہنچتی رہی. آپ نے ان خدشات کے پیش نظر مسلمانوں سے کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں ہمیں اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے. تو جب مدینہ طیبہ کے جغرافیائی حالات کا، حدود کا جائزہ لیا گیا، محل وقوع کا جائزہ لیا گیا کہ دشمن کس کس طرف سے حملہ آور ہو سکتا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں دو طرف تو پہاڑوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. وہ جلے ہوئے پتھر پہاڑ اور وہ نوکدار ہیں، اور وہ لمبا سلسلہ ہے جہاں سے کوئی گھوڑ سوار اونٹوں پر سوار ہو کر گزر نہیں سکتا. دو طرف یہ سلسلہ تھا. ایک طرف باغات تھے، کھجوروں کے باغات، گھنے باغات، جن کے اندر سے بھی لشکروں کا گزرنا مشکل تھا. ایک راستہ ایک وہ خالی تھا جہاں سے مدینہ طیبہ میں انٹری ہو سکتی تھی، مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا تھا، اور وہ تھا مغرب کا راستہ. مغرب کا راستہ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جو طریق الہجرہ ہے اس سے جب آپ مدینہ طیبہ میں انٹر ہوتے ہیں تو اس وقت جو انٹری ہے اس کے آگے آپ جب آتے ہیں تو وہ جبل صلا آتا ہے، 7 مساجد آتی ہیں. تو یہ راستہ تھا صرف مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا. اب یہاں سے ان کو کیسے روکا جائے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فارس کے لوگ یا ان علاقوں کے لوگ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو وہ خندق کھود کر اپنا دفاع کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا. جیسا کہ ہم کل بھی بیان کر چکے ہیں کہ وہ خندق اس سائیڈ پہ تھی جو مغربی سائیڈ ہے. ادھر بھی کھجوروں کے باغات، ادھر بھی کھجوروں کے باغات، اور دونوں طرف وہ کالے دور تک پہاڑوں کا سلسلہ، پتھروں کا سلسلہ جو ایک لاوے کی شکل میں موجود تھا. تو یہ خندق جو تھی، مفسرین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کی جو لمبائی تھی یہ 3.5 میل بنتی تھی، 3.5 میل، اور اس خندق کی گہرائی 15 فٹ تھی، اور اس کی چوڑائی وہ اس قدر تھی کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کر اس کو پھلانگ نہ سکے، اس کو کراس نہ کر سکے. بعض نے 7 میٹر لکھی، بعض نے کچھ کم. تو یہ اس قدر اس کی چوڑائی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کے ذمے 10 گز وہ زمین کا خطہ تقسیم کیا تاکہ یہ اس کی وہ کھدائی کریں، اور خندق کھودنے کے لیے رات دن کام کیا گیا. زیادہ تر سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ 20 دن کے اندر یہ کام کمپلیٹ ہوا. خندق کھودنے کا کام 20 دن کے اندر یہ مکمل ہوا. خندق جب کھود لی گئی تو اتنے میں وہ قبائل مسلمانوں کے مخالف جو تھے احزاب، وہ جب حملہ کرنے کی غرض سے وہاں تک پہنچے تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خندق ہمارے سامنے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم آئیں گے کوئی روک نہیں سکے گا ہمیں، اور ہم آنن فانن ان کا صفایا کر کے فتح کے جشن مناتے نکل جائیں گے. لیکن جب خندق دیکھی اور خندق کی گہرائی دیکھی، چوڑائی دیکھی، تو وہ سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا ہوا. اس خندق کو عبور کرنا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی بعض گھوڑ سواروں نے اس کو عبور کیا، لیکن ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا. اس جنگ کے اندر خلاصتاً کہ بعض مضمون نگاروں نے لکھا ہے کہ 6 مسلمان شہید ہوئے، کیونکہ وہ تیروں کا تبادلہ وہ جاری رہتا تھا، اور 4 کافر مارے گئے. جنگ نتیجتاً اس کا تذکرہ میں نے کل کے درس میں کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی.
اللہ رب العزت نے تیز آندھی بھیج کر اور ایسا لشکر بھیج کر جس کو مسلمان دیکھ نہیں رہے تھے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس میں یہودیوں نے بڑا گھناؤنا کردار ادا کیا۔ وہ قبیلہ بنو قریظہ کا جن پر مسلمانوں کو اعتماد تھا، جو مدینہ میں ہی تھا، اور وہ اپنے وعدے پر قائم رہا، ان پر اعتماد تھا کہ اس طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اپنی بعض فیملیز کو ان کے علاقے میں بھیج دیا تھا کہ یہاں سے یہ زیادہ سیو رہیں گی، لیکن ان کو بھی بالآخر ان کے یہودی ساتھیوں نے ورغلا لیا اور انہوں نے بھی بدعہدی کی۔ مسلمانوں کے دشمن کتنے تھے؟ باہر سے آنے والے بھی، اندر سے مدینے کے یہود، اور اس سے بڑھ کر جو گھناؤنا کردار ادا کر رہے تھے، جن کا کل کی آیات میں ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ منافق تھے، وہ منافق تھے، مسلمانوں کو بددل کر رہے تھے، مسلمانوں میں بددلی پھیلا رہے تھے، اور ابتدائی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور بعد میں بہانے بنا بنا کر وہاں سے جا رہے تھے اپنے گھروں کو، اور ساتھ ساتھ وہ ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا، ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی مدد کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی مسلمانوں کو کہ انہوں نے خندق کھود دی، دوسرا تیز آندھی بھیجی، تیسرا اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے، اور چوتھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ جو نجد سے جو قبائل آئے تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو غطفان۔ بنو غطفان کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام تھا نعیم ابن مسعود، یہ موقع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور یہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ میرے لائق کوئی حکم ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم بڑا مرکزی کردار ادا کر سکتے ہو اگر تم ہمارا تعاون کرنا چاہو تو۔ وہ سمجھ گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک جو مشرکین ہیں اور مخالفین ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کو آپ کے اسلام کا پتہ نہیں ہے، آپ اپنا اسلام ظاہر بھی نہ کرنا، لیکن ان میں کسی طرح پھوٹ ڈالو۔ تو اس نے اللہ رب العزت نے اس سے یہ کام لیا کہ وہ سب سے پہلے مدینہ طیبہ کے وہ یہودی بنو قریظہ کے جو بدعہد ہو چکے تھے، عہد و پیمان توڑ چکے تھے اور مشرکین مکہ کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ وہ معاہدہ کر چکے تھے، تو وہ ان کے پاس گیا اور جا کر اس نے انہیں کہا کہ بھئی دیکھیے، لڑائی جب اختتام کو پہنچے گی جیسے بھی اس کے نتائج ہوں، قریش مکہ یہ تو واپس مکہ چلے جائیں گے جو بچ جائیں گے، اور باقی قبائل جو ہیں جہاں جہاں سے آئے ہیں وہ اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے، آپ نے یہاں مدینہ میں رہنا ہے۔ اگر باہر سے آنے والے احزاب کو شکست ہوئی تو آپ کا تو مدینہ میں رہنا محال ہو جائے گا۔ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی ہے، جس طرح پہلے جو عہد و وفا یا عہد و پیمان کو توڑنے والے تھے انہوں نے بدعہدی کی اور ان کو یہاں سے جانا پڑا، اور یہ آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قریش کے سردار ابو سفیان سے کہیں کہ اپنے 10 آدمی ضمانت کے طور پر وہ ہمارے حوالے کر دیں، اگر جنگ میں جو بھی حالات ہوئے، اگر آپ فتح یاب ہوئے تو ہم آپ کے بندے چھوڑ دیں گے، آپ ہمارا تعاون کریں گے، پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اور اگر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اگر شکست ہوئی آپ بھاگ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس طرح کم از کم وہ آپ کا تعاون کرنے پر مجبور تو ہوں گے۔ ان کو یہ بات بہت اچھی لگی کہ واقعہ ہمیں گارنٹی کے طور پر ہم جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اتنے خطرناک حالات میں، تو ہم گارنٹی کے طور پر ان سے 10 آدمی طلب کرتے ہیں جو مین آدمی ہوں۔ پھر وہ گیا قریش مکہ کے پاس اور انہیں جا کر کہنے لگا
کہ مجھے یہ جو بنو قریظہ ہے ان کی نیت میں شبہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے جنگ میں آپ کا ساتھ نہ دیں۔ ان کا یہ ارادہ ہے کہ آپ تب ساتھ دیں گے آپ 10 بندے اپنے ان کے حوالے کریں۔ ابو سفیان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 بندے ہم آپ ان کے حوالے کریں؟ تو جب اس نے پیغام بھیجا ادھر کہ بھئی آپ ہمارا واقعی ساتھ دیں گے، تو انہوں نے آگے سے وہی پیغام بھیجا جو بات ان کو پڑھائی گئی تھی کہ بھئی 10 بندے پہلے اپنے ہمارے حوالے کرو گارنٹی کے طور پر، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس نے کہا بات تو وہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، دونوں انہوں نے یہودیوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بندے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس طرح بھی اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ تو آج کی آیات کریمہ جو ہیں ان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا۔ ایک جماعت کن میں سے؟ اوپر جن کا ذکر ہے، اوپر والی آیت میں، آیت نمبر 12 میں کل ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی منافقوں نے یہ بات مسلمانوں کے اندر پھیلائی۔ کیا کہا؟ ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا یا اہل یثرب، اے اہل یثرب۔ یثرب جو ہے یہ مدینہ طیبہ کا نام ہے، پرانا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ طیبہ کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوا، پہلے نام یثرب تھا، اور مدینہ طیبہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام رکھے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ سمى المدینہ طابہ، اللہ نے مدینہ کا نام طابہ بھی رکھا ہے۔ ہذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، مختلف نام آپ نے ذکر کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس کا نام ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں مکہ سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوں۔ ہجرت سے پہلے آپ نے یہ خواب دیکھا کہ جس میں کھجوروں کے باغات بہت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فذهب وحلی انہا الیمامہ، میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ یمامہ کی سرزمین ہوگی۔ پھر میں سوچا او حجر، یا یہ حجر کا علاقہ ہوگا جو جہاں وہ تبوک وغیرہ کا علاقہ ہے۔ فرمایا کہ لیکن جب مجھے حکم دیا گیا ہجرت کا فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ یثرب، تو یہ یثرب تھا، یہ مدینہ طیبہ تھا جس کی طرف مجھے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ پرانا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اہل یثرب، اے یثرب والو، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرجعوا، پس تم پلٹ چلو، پلٹ آؤ۔ یہ فرجعوا جو ہے اس کے علماء نے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ بیان کیا کہ منافق اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے اور عام لوگوں میں یہ بددلی پھیلا رہے تھے کہ اتنے ہر طرف سے تمہارا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اب تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی صورت نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا پلٹ چلو، یعنی محاذ جنگ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ محاذ جنگ کہاں تھا؟ جہاں مجاہدین جمع تھے، یہ جبل صلا، اب جہاں 7 مساجد ہے، یہ علاقہ جو تھا یہ محاذ تھا کہ یہاں سے واپس پلٹ چلو اپنے گھروں کو۔ دوسرا معنی مفسرین نے بعض نے کیا ہے کہ فرجعوا کا معنی یہ کہ تم اب اس دین اسلام کا یہ چھوڑ دو، خیال دین اسلام کو چھوڑ دو اور پلٹ چلو اپنے سابقہ دین کی طرف۔ اب یہ مسلمانوں کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، یہ دین مٹنے والا ہے، یہ فرجعوا، تم واپس پلٹ چلو۔ تو 2 مفہوم مفسرین نے بیان کیے، ایک تو میدان جہاد سے واپس پلٹ جاؤ، اب ان کا ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں مسلمانوں کا، اور دوسرا دین اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ، اب اس دین کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک فریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا تھا۔ ان میں سے ایک فریق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کن سے؟ منافقین میں سے، اجازت طلب کرتا تھا۔ یقولون، وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر
اورا خالی ہیں یعنی غیر محفوظ ہیں، اورا کا معنی غیر محفوظ ہیں، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیوتنا، وہ کیا انہوں نے یہ کہا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ غیر محفوظ نہیں تھے کہ جس طرح کے وہ بہانے بنا رہے تھے، یہ صرف ان کا بہانہ تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اجازت طلب کرتے تھے اور آپ ان کو اجازت دے دیتے تھے۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت کیوں دے دیتے تھے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجازت دینے میں بھی حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ یہ یہاں اگر ہم مسلمانوں کی صفوں میں رہیں گے تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے بد دلی پھیلاتے رہیں گے، جنہوں نے جانا ہے نکل جائے، کم از کم دوسروں میں تو بد دلی نہ پھیلائیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت کے تحت ان کو اجازت دیتے تھے، اور وہ یہ بہانے بنا کر یہ وہاں سے لوٹتے جا رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کی ایک چال تھی اور ایک ان کی ایک سازش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ گھروں کا تو بہانہ ہی تھا۔ ان یریدون الا فرارا، وہ جنگ سے فرار چاہتے تھے، وہ جنگ سے بھاگ جانا چاہتے تھے، جنگ سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے، وگرنہ یہ اپنا کوئی بہانہ نہیں تھا اور یہ کوئی عذر نہیں تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اقطارها سے مراد مدینہ کے اطراف، اور اگر وہ لشکر احزاب داخل ہو جاتے مدینہ کے مختلف اطراف سے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان لوگوں سے کہا جاتا یعنی منافقین سے کہ ہمارا ساتھ دو، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم فتنہ طلب بپا کرو، یعنی تم ہمارا ساتھ دو، مسلمانوں کے مخالف ہمارا ساتھ دو، تو فرمایا لَأَتَوْهَا، فوراً یہ ان کی بات مان کر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تو بہت تھوڑا دیر یہ انتظار کرتے، یعنی تھوڑی سی ہچکچاہٹ نہ اختیار کرتے، فوراً ہی یعنی تھوڑی ہی دیر میں یہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کب وعدہ کیا تھا؟ اس میں اشارہ ہے غزوہ احد، جنگ احد میں جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، اور پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر سال میں آپ کا ساتھ دیں گے، تو اب کبھی آپ کے ساتھ وعدے کی بے وفائی نہیں کریں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے، وعدہ وفا کریں گے ہمیشہ۔ یہ وعدہ جو کیا تھا تو یہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھیں پھیر کر نہیں بھاگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑا اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ آیت نمبر 15 تک آج ہم یہ ختم کرتے ہیں درس، تو اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ قیامت کے دن اپنی کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔